دیکھیے ایک سائل وہ ہوتا ہے جو یہاں چیک پوسٹ سے داخل ہوتا ہے اور ایک ایک دروازے پر دستک دیتا ہے اور آپ کے دروازے پر بھی آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدھا علاقہ مانگ کے آیا ہے اور بقیہ آدھا اس نے بھی مانگنا ہے، تو آپ اس کو کتنے پیسے دیں گے؟ 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، اتنے ہی دیں گے نا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ آدھا شہر مانگ آیا ہے، آدھا اس نے بھی مانگنا ہے، تو یہ میرے پاس بھی آ گیا، تو آپ اس کو 10، 20، 50، 100 روپیہ دے دیں گے۔ اور ایک ایسا سائل ہے جو وہاں سے انٹری کرتا ہے اور راستے میں بنے ہوئے بنگلے اور عالیشان عمارتیں چھوڑتا ہے اور سیدھا آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے دروازے سے اس نے پھر سیدھا واپس جانا ہوتا ہے، کسی اور دروازے پہ نہیں جانا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ راستے میں بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں چھوڑ آیا ہے اور یہ صرف میرے پاس آیا ہے، تو کیا آپ اس کو 10 روپے دیں گے؟ آپ تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے سب کو چھوڑ کے صرف مجھ سے مانگا ہے، تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو سب کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پھر وہی پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری توقعات اپنے رب سے وابستہ کرنی چاہیے اور اس سے توکل، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہماری ضروریات کا کفیل بھی وہی ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا بھی وہی ہے، ہمارے دردوں کا درماں وہی ہے، ہمارے امراض کی شفا اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے طلب کیا جائے، مجھ سے مانگا جائے۔ یار دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ کیسی کرم نوازیوں کے برستے ہوئے دانے، دنیا والوں سے مانگیں تو ان کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مانگیں کہ نہ مانگیں، دن کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، سوچنا پڑتا ہے یہ وقت کام کاج کا ہے، اس وقت دفتری مصروفیات ہوگی اب نہیں جانا، اس وقت صاحب سوئے ہوئے ہوں گے اب نہیں مانگنا، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو دستے کرم کو شادہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہاں تو مانگنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ صاحب بیدار ہو گئے، لیکن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو گے، جب بھی کنڈی کھڑکاؤ گے دروازہ کھلا۔ اللہ اکبر، دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان کو مانگنے، ان سے مانگنے کے بعد آپ پھر دوبارہ مانگنے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں کہ ابھی کل تو مانگا تھا آج پھر چلے جائیں گے، تو وہ کہے گا یار تم نے کام ہی پکڑ لیا، روز آ جاتے ہو، مسجد کے لیے چندہ ہی مانگنا ہو، دارالعلوم کے لیے فنڈ ہی مانگنا ہو، تو وہ بھی سال نکالنا پڑتا ہے، 6 ماہ نکالنے پڑتے ہیں، مہینہ نکالنا پڑتا ہے، تو کوئی کہے گا یار عجیب بات تو تم روز ہی آ جاتے ہو، تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسا کرتا بھی نہیں ہے کہ یار کیسے جائیں، ابھی کل تو اس سے یہ لیا تھا پھر دوبارہ اس سے طلب کریں، لیکن اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب تشہد میں پہنچے تو پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سلام پھرا تو پھر ہاتھ پھیلا لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، نماز سے پہلے بھی مانگا، نماز کے اندر بھی مانگا، تشہد میں بھی مانگا، سلام پھرا تو پھر مانگا، اللہ اکبر، پھر نوافل پڑھے پھر مانگا، یار مانگتے رہو مانگتے رہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو ابھی مانگا تھا، وہ کہتا ہے میرے سے مانگتے رہو میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا کریم ہے، مانگو تو صحیح، دستے طلب داراز تو کرو۔ بت کے آگے ہاتھ پھیلائے زلیخا کہتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے یوسف ملا دے، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ وہ پتھر کا بنا ہوا مادو، وہ مٹی کا بنا ہوا بت کیا اس کی حاجت پوری کرتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا، وہ ہاتھ پھیلائے، روز کھڑی ہو جاتی ہے سر شام اور سحر تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے یوسف کے ملنے کی دعائیں مانگتی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے یوسف ملا دے، تو نیند کا جھٹکا آیا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، پکارتے پکارتے زبان بلک آ گئی اور کہا یا صمد یا صمد، آواز آئی جبریل جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔
مالک کس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زبان بل کھا گئی، یا سنمی کی بجائے یا سمدی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا یہ بت کو پکار رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں نہ دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہو؟ جا اس بچڑی کو یوسف پھیلا دے، کوئی ہاتھ پھیلا کے مانگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، کچھ سچی طلب لے کر تو آئے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے نوازتے ہیں۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، حیا دار ہے تمہارا۔ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے دوں۔ گناہ بندہ کر دو او شرمسار، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن شرمسار وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اور اگر میں نے بھی نہیں دیا تو یہ جائے گا کہاں، اور تو کوئی در رہ نہیں گیا، اور تو کوئی چوکھٹ ہے نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے طلب کریں، اسی کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے لیے دل تقوی کے دودھ سے مالا مال ہو، اسی کا حق ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا جائے، اور اپنی حاجتیں اسی کی دہلیز اور اسی کی چوکھٹ پہ رکھی جائیں۔ جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ضرور بندہ قدم